2000 میں یہاں یونائٹڈ نیشن نے پہلی اردو عالمی کانفرنس منعقد کی، جس میں بے شمار ممالک کے 41 دانشوروں نے شرکت کی۔ اور نعت کا ایک شعر ملاحظہ کیجئے کہ محفل کونو مقامے ہے ازل سے جاری، کیا بات، محفل کونو مقامے ہے ازل سے جاری، تذکرہ ان کا مکمل نہیں ہونے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَكَ۔ میں گزارش کروں گا جناب رئیس وارثی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنا نعتیہ کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ شکریہ طاہر خان صاحب۔ سب سے پہلے تو میں اولاد رسول قدسی صاحب کو ان کی کتاب کے اشاعت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جیسے آپ نے سلام خان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور روز اول سے تا حشر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن شورائے کرام میں حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ایک ایسا کلام ہے، میں اس کی ایک وضاحت کروں گا کیوں ایسا کمال ہے۔ اس میں ان کی جو فنی جو کہنا چاہیے استادی ہے، ان کے علم کا جو منبع ہے، اس کا اظہار یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ان کی ایک نعت، یہ آج تک کسی نے تجربہ نہیں کیا دنیا کے کسی شاعر نے، ایک مصرے میں آدھا مصرع عربی کا، آدھا مصرع فارسی کا، آدھا مصرع ہندی کا اور آدھا مصرع اردو کا، اور اس کی مثال ہے، اس کی مثال ہے لم یاتی نظیر کافی نظر، آدھا مصرع عربی، مثلے تو نہ شد پہلا جانا فارسی، جگرات کو تاش تو ہے سر سوہے ہندی، اردو ہے تجھ کو شہید دو سرا جانا۔ اس طرح سے آگے البحر وراور موجود تھا۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جو صاحب نظر لوگ ہیں، جو صاحب علم لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کتنا مشکل، جب تک آپ کو سرکار دو عالم کا سچا عشق حاصل نہ ہو آپ اس طرح کا کلام نہیں کہہ سکتے۔ اور عصر حاضر میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے، اور اعلیٰ حضرت قدسی صاحب، اولاد رسول قدسی صاحب کو کلام پڑھ کے ان کے مختلف اصناف پہ انہوں نے جو کامیاب کوشش کی ہے، بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ عصر حاضر میں مکتبہ شاہ احمد رضا بریلوی کے صحیح نمائندہ جناب سید اولاد رسول قدسی صاحب، احمد رضا، رضا رضا، احمد رضا، رضا رضا، احمد رضا۔ اور ایک اور بات وہ یہ ہے کہ اس مشاعرے کا آغاز صلاح الدین ناصر صاحب اور جناب کوثر چشتی صاحب نے 14 سال پہلے کیا تھا۔ میں آپ لوگوں سے خصوصی دعا کرتا، التماس کرتا ہوں کہ دونوں حضرات کی صحت اور تندرستی کے لیے دل سے دعا کہ انہوں نے ایک مستقل مزاجی سے یہ سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے۔ نعت شریف کا مطلب دیکھیے گا، تصویر کی تعریف مصور کی ثنا ہے، تصویر کی تعریف مصور کی ثنا ہے، یوں نام محمد سے آیا حمد خدا ہے۔ تصویر کی تعریف مصور کی ثنا ہے، یوں نام محمد سے آیا حمد خدا ہے، جو سرور کونین کے کوچے کا گدا ہے، جو سرور کونین کے کوچے کا گدا ہے، رتبے میں وہ شاہان زمانہ سے سوا ہے، رتبے میں وہ شاہان زمانے سے سوا ہے، ہم خاک نشینوں کو کہاں تاب ثنا ہے، ہم خاک نشینوں کو کہاں تاب ثنا ہے، واللہ تیری ذات تو ممدوح خدا ہے، واللہ تیری ذات تو ممدوح خدا ہے،
زحمت کیجیے گا دوبارہ. ماشاءاللہ بہت خوب. ہم خاک نشینوں کو کہاں تاب ثنا ہے, واللہ تیری ذات تو ممدوح ہے خدا ہے. سبحان اللہ. اور ساکن ہے کبھی غارِ ہرا میں تیری ہستی, ساکن ہے کبھی غارِ ہرا میں تیری ہستی, اور خطۂ لاہوت کبھی جلوہ سرا ہے, اور خطۂ لاہوت کبھی جلوہ سرا ہے شہر و مضافات مدینے کے معطر, ہے شہر و مضافات مدینے کے معطر, جنت کا دریچہ تیرے کوچے میں کھلا ہے, جنت کا دریچہ تیرے کوچے میں کھلا ہے. اور شیر دیکھیے, بس نام محمد ہے میرا مونس و یاور, بس نام محمد ہے میرا مونس و یاور, بس نام محمد ہی میرے دکھ کی دوا ہے, بس نام محمد ہی میرے دکھ کی دوا ہے. بس نام محمد ہے میرا مونس و یاور, بس نام محمد ہی میرے دکھ کی دوا ہے. ہم جس کی سماعت پہ فرشتوں کی جبی ہو, ہم جس کی سماعت پہ فرشتوں کی جبی ہو, وہ نام دو عالم میں یوں ہی گونج رہا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. ہم جس کی سماعت پہ فرشتوں کی جبی ہو, وہ نام دو عالم میں یوں ہی گونج رہا ہے. اور رحمت کی گھٹا جھوم کے برسے گی یقین ہے, رحمت کی گھٹا جھوم کے برسے گی یقین ہے, داما جو میرا گرد معاصی میں اٹا ہے, داما جو میرا گرد معاصی میں اٹا ہے. اور ذرات قدم گہ کا مجھے تاج عطا کر, ذرات قدم گہ کا مجھے تاج عطا کر, لب پہ تیرے ممتا کی حضوری کی دعا ہے, لب پہ تیرے ممتا کی حضوری کی دعا ہے. بس اس کا مقدر ہے بلا آل نبی کی, بس اس کا مقدر ہے بلا آل نبی کی, سرکار دو عالم کا جسے عشق ملا ہے, سرکار دو عالم کا جسے عشق ملا ہے. جو شخص رئیس ان کی محبت میں مٹا ہو, جو شخص رئیس ان کی محبت میں مٹا ہو, اس شخص کو اس دار فنا میں بھی بقا ہے. جو شخص رئیس ان کی محبت میں مٹا ہو, اس شخص کو اس دار فنا میں بھی بقا ہے. یوں نام محمد سے ایا حمد خدا. ایک میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں, وہ یہ ہے, میرے سب سے بڑے بھائی ہے ڈاکٹر سعید وارسی صاحب, جو تقریباً 25 سال سے برین ہیمریج کے مریض ہیں, پیرالائز ہیں, اور ان کا نعتیہ مجموعہ کلام ورثہ کے نام سے 1982 میں شائع ہوا تھا. میں ان کی ایک نعت شریف آپ کو پیش کر رہا ہوں, اس لیے کہ سرکار دو عالم کے حضور ان کی حاضری چاہتا ہوں کہ وہ بول نہیں سکتے ہوں, اور دوسرے میں چاہتا ہوں کہ ان کے کلام کا ایک نمونہ یہ دیکھیے گا. انہوں نے ایک نعت شریف کہا ہے کہ انسان نعت شریف کہہ کیسے سکتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کیا ہے. وہ اس کا نعت, ان کی نظم بڑی طویل نظم ہے, اس کا ایک نام ہے, عنوان ہے میں نعت لکھوں تو کیسے لکھوں. تو اس دعا کے ساتھ کہ آپ ان کی شفا کے لیے آپ دعا فرمائیے. تمام ہے بات میری درخواست ہے کہ میں خاص طور پہ ان کی طرف سے یہ کلام ان کا پیش کرنا چاہ رہا ہوں. مختصر بہت طویل ہے لیکن میں نے اس کو مختصر کیا ہے. اس کو آپ ایک ایک لفظ غور کیجیے گا کہ ہم ہماری اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اس کا عنوان ہے میں نعت لکھوں تو کیسے لکھوں. میں نعت لکھوں تو کیسے لکھوں, ہے عقل کا یہ تقاضا اس کو, حد شریعت میں لکھوں انسان. یہی ہے فہم بشر کا حاصل, وہ ایک انسان عظیم انسان, مگر یہ عشق تمام چاہے میں اس کو حسن تمام لکھوں. جنون یہ کہتا ہے اس سے بڑھ کر ایام راز وصال کر دوں. خدا نہیں ہے مگر وہ بندہ, خدا کی ساری خدائی والا. وہ قاب قوسین کی کہانی برنگ مدحت بیان کر دوں, ایام راز وصال کر دوں. میں نعت لکھوں تو کیسے لکھوں. یہ بند دیکھیے گا تضاد, اس میں مسلسل تضاد. میں ایک ذرہ حقیر ذرہ, وہ آسمانوں کا رہنے والا. میں ایک ذرہ حقیر ذرہ, وہ آسمانوں کا رہنے والا.
میں ایک قطرہ مثال شبنم وہ آبشاروں کا سلسلہ ہے کیا بات ہے، واہ واہ، میں ایک قطرہ مثال شبنم وہ آبشاروں کا سلسلہ ہے وجود میرا کرن کی صورت وہ آفتاب جہاں نما ہے وجود میرا کرن کی صورت وہ آفتاب جہاں نما ہے میں خشک کھیتی وہ ابر نیسا میں تپتا صحرا وہ بہتا دریا میں کوڑ دیدہ وہ نور پیکر میں شب رسیدہ وہ صبح روشن میں غم کا طوفان وہ سر خوشی ہے میں ہجر و حرما وہ وصل ساما میں ایک بندہ وہ سب کا داتا میں زرد پتا وہ شاخ تازہ میں ایک راہی وہ عین منزل میں صرف زحمت وہ صرف رحمت میں شرکا میں صرف زحمت وہ صرف رحمت نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ شروع مزرد پتا میں ایک ذرہ حقیر ذرہ وہ آسمانوں کا رہنے والا میں ایک قطرہ مثال شبنم وہ آبشاروں کا سلسلہ ہے وجود میرا کرن کی صورت وہ آفتاب جہاں نما ہے میں خشک رہتی وہ ابر نیسا میں تپتا صحرا وہ بہتا دریا میں کوڑ دیدہ وہ نور پیکر میں شب رسیدہ وہ صبح روشن میں ہجر و حرما وہ وصل ساما میں ایک بندہ وہ سب کا داتا میں زرد پتا وہ شاخ تازہ میں ایک راہی وہ عین منزل میں صرف زحمت وہ صرف رحمت میں شرکا عادی وہ خیر باٹے میں ابتدا سے بھی بے خبر ہوں وہ انتہاؤں کی انتہا ہے سبحان اللہ سبحان میں اللہ ابتدا سے بھی بے خبر ہوں اللہ اپنے شفاء عادل و کامل آپ شفا میں دعا فرمائیے میں ابتدا سے بھی بے خبر ہوں وہ انتہاؤں کی انتہا ہے میں ایک نقطہ وہ خود ادا دائرہ کر دیا بھائی ماشاءاللہ کیا بات ہے، واہ واہ، میں ایک نقطہ وہ دائرہ ہے میں حرف بن کر بکھر گیا ہوں وہی کتاب یقین محکم کیا بات ہے، سبحان اللہ، میں حرف بن کر بکھر گیا ہوں وہی کتاب یقین محکم میں ایک کنکر میں ایک پتھر وہ کالے صدق و صفا کا ہیرا میں ایک دریچہ وہ شہر کل ہے میں خار دامہ وہ بزم گل ہے خطائیں میری عطائیں اس کی میں فرش خاکی وہ عرش والا تمام مدھو سلا سے بالا نہ اتنی ہمت زبان کھولوں نہ اتنی جرأت قلم اٹھاؤں نگات لکھوں تو کیسے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان کیسے اللہ لکھوں ماشاءاللہ اگلا بجے کیا کہنا، اچھا اس کا شکستگی یہ حوصلوں کی شکستگی ہے یہ حوصلوں کی قدم قدم جو قلم کو روکے مگر وہ نسبت جو ہر نفس جو فروغ دیتی ہے حوصلوں کو وہ ایک نسبت کہ جو ازل سے غرور اہل وفا رہی ہے وہ ایک نسبت جس کو پا کر تلاش جاہو حشم نہیں ہے وہ ایک نسبت میرا سہارا میری محبت کا استعارہ وہ ایک نسبت جو مجھے ہے حضور خیر البشر سے حاصل یہی کہ اس کا غلام ہوں میں غلام ہوں لیکن اسی کا ہوں میں وہ میرا مولا وہ میرا آقا وہ میرا وارث وہ میرا داتا کفیل بھی وہ وکیل بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی وہ یہ منزلیں ہیں اسی سے روشن نظام شمس و قمر نے اس سے اجالے مانگے فروغ پایا کیا بات ہے، دعائے شب میں اسی سے لذت قرار اس سے ہے چین اس سے تسلسل ہے بھائی وہ حاصل ہے سوز و ساز میرا میں بھید اس کا وہ راز میرا سبحان اللہ، میں بھید اس کا وہ راز میرا ڈبونا چاہے زمانہ مجھ کو کرم ہے اس کا ابھر رہا ہوں حریف ساری خدائی لیکن قدم قدم پر نکھر رہا کیا ہوں بات ہے، واہ واہ، یہ میرے مولا کی بخششیں ہیں یہ اس کے فیض و کرم کی باتیں میں اس کا عاشق میں اس کا بندہ میں اس کے لطف و کرم سے زندہ نہیں یہ میری مجال پھر بھی کہ اس کی نعت شریف لکھوں خدا نے توصیف جس کی ہے اسی کی تسبیح پڑھ رہا ہوں اسی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں اسی تمام فکر و بیاں کا حاصل کلام یہ لا کلام کہہ دوں نبی کا خود کو غلام کہہ دوں میں نعت لکھوں تو کیسے لکھوں کیا بات یہ تھے جناب رئیس وارسی صاحب میرے اگلے شاعر پیشے کے اعتبار سے ڈینٹل سرجن ہیں حلقہ ارباب ذوق نیو یارک کے صدر ہیں گزشتہ 10 سال سے اس ارباب ذوق کے اجلاس نہایت تسلسل کے ساتھ منعقد کرتے ہیں ایک شعری مجموعے کے خالق ہیں جن کا ابھی حال ہی میں
رونمائی ہوئی. اور نعت کا ایک شعر ہے ان کا کہ گر تم شفیق دل میں اتنا نہ درد رکھتے تم سے سخن نبی کا ہرگز بیان نہ ہوگا. ڈاکٹر شفیق نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. یا علی. سب سے پہلے تو میں کوفی صاحب کو ان کی طرف سے مبارکباد. کچھ اشعار جی. ملتا نہیں کسی کو یہ اقدار کا مقام، ملتا نہیں کسی کو یہ اقدار کا مقام، معراج ہے حضور کے کردار کا مقام، معراج ہے حضور کے کردار کا مقام. دیکھا ہے میں نے آپ کے جس پیار کا مقام، دیکھا ہے میں نے آپ کے جس پیار کا مقام، اس راہ میں کوئی نہیں انکار کا مقام. شعر ہے کہ تلوار سے کہاں ہوئی مفتوح اپنے دل. اب صاحب شعر ہے کہ تلوار سے کہاں ہوئی مفتوح اپنے دل، اونچا ہے اس سے آپ کی گفتار کا مقام، اونچا ہے ان سے آپ کی گفتار کا مقام. شعر ہے کہ کیسے مٹا دیے ہیں غلامی کے سارے داغ، کیسے مٹا دیے ہیں غلامی کے سارے داغ، پوچھو کبھی بلال سے سرکار کا مقام. اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ غوثیہ. یا علی. کیسے مٹا دیے ہیں غلامی کے سارے دے، پوچھو کبھی بلال سے سرکار کا مقام. کچھ بھی نہیں ہے صاحب کملی کے سامنے، بے شک. کچھ بھی نہیں ہے صاحب کملی کے سامنے، ہر صاحب کلاه طرحدار کا مقام. اغیار نے شعر ہے کہ ابھی اس کا تذکرہ ہوا، اغیار نے رکا سر فہرست آج تک، اغیار نے رکا سر فہرست آج تک، اپنے ہی دستگاہ پہ سرکار کا مقام، اپنے ہی دستگاہ پہ سرکار کا مقام. جس شاخ پر گلاب ہمارے حضور ہیں، جس شاخ پر گلاب ہمارے حضور ہیں، اے کاش مجھ کو اس پہ ملے خار کا مقام. ایک بس سریر خام ہے تیرا لکھا فقط، ایک بس سریر خام ہے تیرا لکھا فقط، ہر قول ان کے پائے ہے شاہکار کا مقام. مکتا ہے کہ اتنا نہ پا سکا یہ جہاں آج تک شفیع، اتنا نہ پا سکا یہ جہاں آج تک شفیع، جتنا ہے ان کے بال کے اقتار کا مقام، جتنا ہے ان کے بال کے اقتار کا مقام. ملتا نہیں کسی کو یہ اقدار کا مقام، معراج ہے حضور کے کردار کا مقام. یہ تھے جناب ڈاکٹر شفیق صاحب جو حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. یہ محفل نعت خوانی کی محفل ہے. ہر شاعر اپنے طور نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہے. تاریخ کا ایک ورق پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہجری 6 کا فتح مکہ ہوتا ہے. ہجری 7 کے یکم محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بادشاہوں اور حکمرانوں کو خطوط لکھتے ہیں دعوت حق دینے کے لیے. اس میں ایک خط ہیکل روم کے نام بھیجا جاتا ہے اور اس وقت یہ ہیکل ملک شام میں قیام پذیر ہیں. جب یہ خط ان تک پہنچتا ہے تو وہ پڑھنے سے پہلے اپنے احباب اور رفیقوں سے کہتا ہے کہ کسی ایسے شخص کو بلایا جائے جو اس بستی کا ہو، اس علاقے کا ہو، جو اسے جانتا ہو، جس کا یہ خط ہے، اسے بلایا جائے.
جب ان کے احباب اور لوگ تلاش میں نکلے تو اس وقت شام میں حضرت ابو سفیان اپنے تجارتی دورے پر تھے، اور یہ وہ وقت تھا جو ابو سفیان اسلام کی بے کنی پر تلے ہوئے تھے۔ آپ اس کے دربار میں پیش ہوئے۔ ہیکل جو خود ماہر منجم تھا، صاحب فراست تھا، دانشور تھا، اور آدھی مغربی دنیا کا اکلوتا بادشاہ تھا، صاحب اقتدار تھا، صاحب اختیار تھا، اس نے 10 سوالات کی شکل میں بخاری شریف کی جلد پہلی میں باب الوحی کے آخری ایک طویل حدیث میں انہوں نے کچھ سوالات اس سے کیے، 10 سوالوں میں سے، اور اس سے پوچھا ابو سفیان سے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی حضرت محمد مصطفیٰ کو پر جھوٹ کا الزام لگایا؟ اب داد دیجئے اس ہیکل کی فراست کو کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے کبھی حضرت محمد کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے، تم نے الزام لگایا ہے۔ ابو سفیان کہتا ہے نہیں، میں نے ایسا کوئی الزام نہیں لگایا۔ ہیکل اس کے جواب میں تبصرہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو شخص اللہ کے انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا وہ خدا کے بارے میں کیسے میرے اگلے شاعر ہیں، آپ کنیکٹیکٹ سے تشریف لائے ہیں، اعجاز نعت کے نعتیہ مجموعے کے خالق ہیں۔ آپ ایک طویل عرصے سے اس نعت گوئی کے لیے اور ایسی دینی محفلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ آپ کا ایک نعتیہ شعر ہے کہ نعت سے ان کی ملی ہے میرے قلم کو آبرو، سبحان اللہ، نعت سے ان کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی ہے میرے قلم کو آبرو، کس طرح اعجاز ان کی نعت لکھنا چھوڑ دوں۔ جناب محترم محمد اعجاز خان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنا ہدیہ کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم۔ سوچتا ہوں کس طرح سے میں آپ کی عظمت لکھوں، سوچتا ہوں کس طرح سے میں آپ کی عظمت لکھوں، میں نے شیبوں میں گرا کیا آپ کی رفعت سوچتا ہوں کس طرح میں آپ کی عظمت لکھوں، میں نشیبوں میں گرا کیا آپ کی رفعت جلوہ فرما عرش حق پر آپ کو گر دیکھ لوں، جلوہ فرما عرش حق پر آپ کو گر دیکھ لوں، پھر بتاؤں آپ کیا ہے، آپ کی شوکت لکھوں، پھر بتاؤں
آپ کی شوکت لکھوں. شعر مؤلف بھی ہے. حجر اسود کو ڈبو کر آب زمزم میں حضور. حجر اسود کو ڈبو کر آب زمزم میں حضور. بال جبرائیل سے میں آپ کی مدحت لکھوں. حجر اسود کو ڈبو کر آب زمزم میں حضور. بال جبرائیل سے میں آپ کی مدحت لکھوں. آپ جیسا کوئی بھی خالق نے پیدا نہ کیا. آپ جیسا کوئی بھی خالق نے پیدا نہ کیا. کس کی دوں تشبیہ ان کو, ان کی کیا صورت لکھوں. کس کی دوں تشبیہ ان کو, ان کی کیا صورت لکھوں. جب مقام حمد پر جلوہ نما ہوں گے حضور. جب مقام حمد پر جلوہ نما ہوں گے حضور. پھر خدا کے روبرو سرکار کی حشمت لکھوں. پھر خدا کے روبرو سرکار کی حشرت لکھوں, حشمت لکھوں. یہ بڑی لمبی نعت ہے, میں تحت اللفظ پڑھ دیتا ہوں. ہو گئے بے ہوش موسیٰ ایک تجلی دیکھ کر. ہو گئے بے ہوش موسیٰ ایک تجلی دیکھ کر. ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھا تیری ہمت لکھوں. ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھا تیری ہمت لکھوں. اور قاسم کل کر دیا مختار کل نے آپ کو. قاسم کل کر دیا مختار کل نے آپ کو. دونوں عالم کے خزانوں کی انہیں ثروت لکھوں. دونوں عالم کے خزانوں کی انہیں ثروت لکھوں. اور دی شہادت آپ کی پاکیزگی کی غیر نے. کیا لکھوں اخلاق ان کا, ان کی کیا عفت لکھوں. دن میں ڈھونڈوں آپ کو, دن میں ڈھونڈوں آپ کو میں رات ساری منتظر. دن میں ڈھونڈوں آپ کو میں رات ساری منتظر. کیسے دم دم کو رلائے آپ کی فرقت لکھوں. کیسے دم دم کو رلائے آپ کی فرقت لکھوں. اور ان کا جلوہ دیکھنے کو تڑپتا ہوں پل بپل. ان کا جلوہ دیکھنے کو ہوں تڑپتا پل بپل. کیسے اپنے قلب بسمل کی انہیں حالت لکھوں. اور نقطہ ملاحظہ فرمائیے, آپ کی نظر کرم جب حال پر اس کے بڑی بن گئی پھر کس طرح اعجاز کی قسمت لکھوں. ایک غزل کی اور ذکر ان کا کرتے رہیے رات دن. یہ بھی ایک ذکر کی محفل ہے سرکار کی. ذکر ان کا کرتے رہیے رات دن, چاندنی میں ڈھلتے رہیے رات دن.
ذکر ان کا کرتے رہیے رات دن، چاندنی میں ڈھلتے رہیے رات دن، اور زندگی کو زندگی دینی ہے گر، زندگی کو زندگی دینی ہے گر، آپ ہی پہ مرتے رہیے رات دن، آپ ہی پہ مرتے رہیے رات دن، اور گر ہے بچنا نارے دوزخ سے تمہیں، گر ہے بچنا نارے دوزخ سے تمہیں، عشق میں ان کے جلتے رہیے رات دن، عشق میں ان کے جلتے رہیے رات دن، اور رفعتوں کی دل میں ہے گر آرزو، رفعتوں کی دل میں ہے گر آرزو، ان کے آگے جھکتے رہیے رات دن، ان کے آگے جھکتے رہیے رات دن، خشک نہ ہوں اشک آنکھوں میں کبھی، خشک نہ ہوں اشک آنکھوں میں کبھی، پھر مرادیں پاتے رہیے رات دن، خشک نہ ہوں اشک آنکھوں میں کبھی، پھر مرادیں پاتے رہیے رات دن، رحمتوں کے سائے میں آ جائیے، رحمتوں کے سائے میں آ جائیے، نعت ان کی پڑھتے رہیے رات دن، رحمتوں کے سائے میں آ جائیے، نعت ان کی پڑھتے رہیے رات دن، ساری دیواریں دلوں کی دو گرا، ساری دیواریں دلوں کی دو گرا، پھر مدینے بستے رہیے رات دن، پھر مدینے بستے رہیے رات دن، بھیجیے سرکار پر دم دم درود، بھیجیے سرکار پر دم دم درود، اور نور میں یوں دھلتے رہیے رات دن، بھیجیے سرکار پر دم دم درود، نور میں یوں دھلتے رہیے رات دن، نام ان کا لیجئے ہر سانس میں، نام ان کا لیجئے ہر سانس میں، نکہتوں میں بستے رہیے رات دن، نکہتوں میں بستے رہیے رات دن، ان کے پاؤں میں جگہ پا لیجئے، ان کے پاؤں میں جگہ پا لیجئے، آسماں پر سجتے رہیے رات دن، ان کے پاؤں میں جگہ پا لیجئے، آسماں پر سجتے رہیے رات دن، تجھ کو بھی اعجاز وہ مل جائیں گے، تجھ کو بھی اعجاز وہ مل جائیں گے، راہ ان کی تکتے رہیے رات دن، اور ذکر ان کا کرتے رہیے رات دن، چاندنی میں ڈھلتے رہیے رات دن۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے محمد اعجاز خان صاحب جو نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ 18ویں ہجری کے ایک بہت ہی مشہور عربی فلاسفر عمر غسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر و بیشتر اپنی 10 سالہ صاحبزادی فاطمہ کو سینے سے لگا کر اسے پیار کرتے اور روتے جاتے، یہاں تک کہ اس کے آنسوؤں سے اس بچی کے بال بھیگ جاتے اور یہ کہتے جاتے کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ نہ ہوتے تو آج یہ فاطمہ زندہ زمین میں گڑی ہوتی، میری بوڑھی ماں آج میں ٹھوکر مار کے باہر نکالا ہوتا۔ آپ کے آنے سے ہم پر کتنے احسانات ہیں کہ آپ نے ہمیں تقدس رشتوں کی حرمت سے آشنا کیا۔ میرے اگلے شاعر کے لیے میرے پاس نہ ان کا کوئی نعتیہ شعر میں پڑھ سکتا ہوں، نہ ان کے تعریف میں اور ان کے تعارف میں کچھ الفاظ کہہ سکتا ہوں۔ وہ صرافہ تبلیغ الاسلام ہے، وہ اس مشاعرے کے روح رواں ہیں جناب کوثر چشتی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
नारे हैदरी या अली, नारे गासिया या गासिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं आप तमाम हज़रात का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इस नात के मुशायरे में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको इसका अज़ीम अता फरमाए। और जैसे कि आपको मालूम है कि आज की ये महफिल, इसमें आपके जो हमारे अल्लामा सैयद मुफ्ती औलाद रसूल कुदसी साहब, उनकी किताब कलम आशना की रूनुमाई भी है। और जैसा कि किताब के मतलब आपने सुना है कि ये किताब बड़े अहम मकालात इसमें मौजूद हैं और ये एक बड़ी ज़रूरी किताब है और इसमें बड़ी मालूमात है दीनी और मजहबी और अपने बुजुर्गान दीन से उनके मतलब आपकी मालूमात और उनके हयात ज़िंदगी इसमें आप पढ़ सकते हैं, इफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग इस किताब को ज़रूर अपने घरों में रखिए और इसका जो हदिया है वो सिर्फ $20 है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जो हज़रात इंटरेस्टेड हों वो इस किताब को हासिल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। चंद इशार पेश खिदमत हैं। हम गुंबद खजरा के, हम गुंबद खजरा के नजारे नहीं भूले, जो लम्हे मदीने में गुजारे नहीं भूले। महफिल जो सरे अर्श सजी थी शब असरा, अब तक उसे चांद और सितारे अब तक उसे चांद और सितारे नहीं भूले। मुज़तर रहे यूं याद में उम्मत की हमेशा, मुज़तर रहे यूं याद में उम्मत की हमेशा। उम्मत को कभी शाह हमारे पलटा दिया सूरज को, पलटा दिया सूरज को शाहे कौन मकाने। सूरज को भी आका के इशारे